باسی روٹی، تحریر او ہنری، امریکہ۔ مس مارتھا میکھم گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی بیکری چلاتی، گھروں سے چند قدم کے فاصلے پر۔ 40 کے پیٹے میں وہ $2000 کے بینک بیلنس، 2 نقلی دانتوں اور ایک رحم دل کی مالک تھی۔ بہت سے لوگ جن کے شادی کے امکانات اس سے بھی کم تھے اب تک گھر بسا چکے تھے، مگر مارتھا ابھی تنہا تھی۔ ہفتے میں 2-3 بار ایک گاہک بیکری پر آتا جس نے مارتھا کی دلچسپی جگائی۔ درمیانی عمر کا یہ شخص چشمہ لگاتا تھا، اس کی بھوری داڑھی نہایت احتیاط سے تراشی ہوئی تھی۔ وہ جرمن لہجے میں انگریزی بولتا، کپڑے پرانے، رفو شدہ یا جگہ جگہ سے شکن آلود، پھر بھی وہ صاف ستھرا، شائستہ اور مہذب لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ 2 باسی روٹیاں خریدتا۔ تازہ روٹی 5 سینٹ کی ایک تھی، جبکہ باسی روٹیاں 5 سینٹ میں 2 مل جاتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی کیک، سموسا یا مارتھا کا پسندیدہ سیلی کیک نہ خریدا۔ ایک روز مارتھا نے اس کی انگلیوں پر سرخ اور بھورے دھبے دیکھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی مصور ہے، غریب اور جدوجہد میں گھرا۔ شاید وہ کسی تنگ اٹاری میں رہتا ہو جہاں وہ رنگوں سے کھیلتا ہو اور باسی روٹی پر گزارا کرتا ہو۔ مارتھا جب اپنی بیکری کے لذیذ کھانوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھتی تو دل ہی دل میں آہ بھرتی، کاش یہ شریف مصور اس کے ساتھ اس کی میز پر بیٹھتا، باسی روٹی کے بجائے اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا۔ اس کا دل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمدردی سے لبریز تھا۔ اپنے گمان کی تصدیق کے لیے مارتھا نے ایک دن اپنی خوابگاہ سے ایک تصویر اٹھائی جو اس نے سیل سے خریدی تھی۔ اسے کاؤنٹر کے پیچھے الماری پر سجا دیا۔ یہ وینس کا ایک منظر تھا، سنگ مرمر کا شاندار محل، سامنے پانی میں تیرتا بجرا جس میں ایک دوشیزہ لہریں بناتی ہوئی، آسمان، بادل، دھوپ چھاؤں، ایسی تصویر کہ کوئی مصور اس سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ 2 دن بعد گاہک آیا۔ 2 باسی روٹیاں پلیز، اس نے کہا۔ پھر اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ واہ مادام، آپ نے تو کمال کی تصویر لگائی۔ مارتھا روٹیاں لفافے میں لپیٹتے ہوئے مسکرائی۔ جی ہاں، مجھے فن بہت پسند ہے، بالخصوص مصوری۔ اس نے بات بدلی۔ آپ کو یہ تصویر کیسی لگی؟ توازن ٹھیک نہیں، اس نے کہا۔ منظر اصلی نہیں لگتا، پھر بھی بری نہیں۔ صبح بخیر۔ وہ روٹیاں لے کر تیزی سے نکل گیا۔ مارتھا کا یقین پختہ ہو گیا، وہ مصور ہی ہے۔ اس کی آنکھیں چشمے کے پیچھے کتنی نرمی سے چمکتی ہیں، پیشانی کتنی کشادہ۔ ایک نظر میں تصویر کی خامی پکڑ لی، اور پھر بھی اسے باسی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ ذہین لوگوں کو اپنی پہچان بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ $2000، ایک بیکری اور ایک ہمدرد دل، ایک فنکار کی مدد کے لیے، کیا یہ کافی نہیں؟ مگر یہ مارتھا کے خواب تھے۔ اب جب وہ آتا، کاؤنٹر پر کچھ باتیں ہو جاتی۔ مارتھا کو لگتا کہ شاید اسے خوشگوار لفظوں کی طلب ہے۔ وہ باسی روٹیاں خریدتا رہا، کبھی کیک یا سیلی کیک نہ لیا۔ مارتھا نے دیکھا کہ وہ پہلے سے دبلا لگتا ہے، چہرے پر اداسی جھلکتی ہے۔ اس کا دل دکھتا تھا، کاش وہ اس کی خریداری میں کچھ اچھا شامل کر سکتی، مگر ہمت نہ پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ فنکاروں کی انا کتنی نازک ہوتی۔ مارتھا نے نیلے دائروں والی سلک کی پیٹی پہننا شروع کی۔ عقبی کمرے میں اس نے سہاگے اور بہی دانی کا ایک خفیہ آمیزہ بنایا جو رنگت نکھارنے کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن گاہک آیا، حسب معمول 5 سینٹ کا سکہ رکھا اور باسی روٹیاں مانگی۔ اسی وقت باہر سائرن کی آواز گونجی۔ فائر ٹرک گزر رہا تھا۔ گاہک حالات دیکھنے دروازے کی طرف لپکا۔ مارتھا نے موقع غنیمت جانا الماری کے نچلے خانے میں تازہ مکھن کی ٹکیا پڑی تھی جو گوالے نے ابھی دی تھی۔ اس نے چاقو سے روٹی میں گہرا کٹ لگایا، مکھن کی اچھی خاصی مقدار بھری اور روٹی کو دبا کر بند کر دیا۔ گاہک واپس آیا۔ مارتھا نے روٹیاں لفافے میں باندھی۔ وہ خوشگوار باتیں کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ مارتھا مسکرائی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ کیا وہ بہت بے باک ہو گئے؟ کیا وہ برا مانے گا؟ نہیں، کھانے کی چیز تو محبت کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ کوئی بے ادبی۔
सारा दिन वो सोचती रही। वो अपनी ईज़ल के सामने होगा, ब्रश और रंगों की तख्ती हाथ में, रोटी का निवाला बनाएगा और मक्खन देखकर क्या सोचेगा। मार्था के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। अचानक बेकरी की घंटी जोर से बजी। कोई शोर मचाता अंदर आया। मार्था दौड़कर काउंटर पर पहुंची। 2 आदमी खड़े थे। एक जवान पाइप पीता हुआ, जिसे उसने कभी ना देखा था। दूसरा उसका गाहक, उसका मुसव्विर। उसका चेहरा गुस्से से लाल, बाल बिखरे, टोपी सर की पुश्त पर। उसने मुट्ठी तानकर चिल्लाया, बेवकूफ, काट की उल्लू। जवान ने उसे खींचकर रोकने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगा, गाहक गुर्राया, मैं इसे बताऊंगा। उसने काउंटर पर मुक्का मारा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसकी नीली आंखें चश्मे के पीछे शोला बार थी। तुमने मेरी मेहनत जाया कर दी, मुदाखलत करने वाली बिल्ली। वो जर्मन में गालियां बकने लगा। मार्था नकाहत से अलमारी पर झुक गई। एक हाथ से नीली पेटी पकड़कर कमर थामी। जवान ने गाहक को गिरबान से पकड़कर बाहर खींचा। बस करो, चलो। कुछ देर बाद जवान वापस आया। मादाम सुनो, बात क्या है? ये प्लम्बर्गर है, माहिर तामीराती नक्शा नवीस। मैं उसके साथ एक दफ्तर में काम करता हूँ। वो 3 महीने से नए सिटी हॉल के नक्शे पर मेहनत कर रहा था। एक इनामी मुकाबला था। कल उसने रोशनाई से नक्शा मुकम्मल किया। आप जानती हैं, नक्शे कच्ची पेंसिल से बनते हैं। वो बासी रोटी के चूरों से पेंसिल की लकीरें मिटाता था, क्योंकि ये रबड़ से बेहतर काम करती है। वो आपसे रोटियां खरीदता था, मगर मक्खन, उसने नक्शे को तबाह कर दिया। अब वो नक्शा बस सैंडविच लपेटने के काम आएगा। मार्था कभी कमरे में गई। उसने नीली दायरों वाली सिल्क की पेटी उतारी, पुरानी भूरी ऊनी पेटी पहनी, सुहागे और बही दाने का अमीजा खिड़की से बाहर कूड़े के ड्रम में फेंक दिया।